اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام میں آپ جاوید احمد احمدی صاحب کا ایک بیان ان کی آواز میں سن رہے ہوں گے۔ پاکستان کے ایک مشہور و معروف عالم جاوید احمد احمدی صاحب سے سوال کیا گیا کہ احمدی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ جھوٹا نبی قتل ہوتا ہے، اور حضرت مرزا صاحب نے تو طبی طور پر وفات پائی ہے، جو حضرت مرزا صاحب کی صداقت کی دلیل ہے۔ احمدی صاحب کی طرف سے اس کا ایک انتہائی عجیب و غریب اور مزہ کا خیز جواب دیا گیا ہے، یہ کہ یہ قانون تو سچ کے نبی کے بارے میں بیان ہوا ہے، کسی جھوٹے کا اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ علماء زمانہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت میں ایک نئی شریعت بنا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی مخالفت میں قرآن مجید اور حدیث کے معنی و مفہوم میں تبدیلی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سائل کا مطلب و مقصد قرآن مجید کی سورت الحاقہ کی آیت 41 تا 48 سے ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ منکرین اسلام سے خطاب کرتے ہوئے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کے دلائل پیش کر رہا ہے۔ تمام سابقہ کتب سماویہ سے یہ مترشح ہوتا ہے کہ جھوٹا نبی ضرور قتل کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی مدعی نبوت قتل ہونے سے بچ جاوے تو وہ لازمی طور پر سچا ٹھہرتا ہے۔ اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرما رہا ہے یہ کہ یقیناً یہ قرآن عزت والے رسول کا قول ہے، یعنی وحی کے ذریعہ سے اس کو پہنچا ہے، اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے، بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں ان آیات میں اپنا قانون بیان فرما رہا ہے کہ منکرین اسلام کو اس قانون کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ بعض باتیں جھوٹے طور پر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اسے ضرور اپنے داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے، پھر ہم یقیناً اس کی رگِ جان کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی اس سے ہمیں روکنے والا نہ ہوتا۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ علماء زمانہ کہتے ہیں کہ یہ حکم صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کے بارے میں اپنا قانون بتاتے ہوئے منکرین اسلام پر حجت تمام کر رہا ہے، کیونکہ مذاہب سابقہ میں یہی قانون چلتا آ رہا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس قانون کو بیان کر کے اس قانون کو جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بات ایک قانون کے طور پر بیان ہو رہی ہے، ورنہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ آپ نعوذ باللہ کوئی بات اپنی طرف سے بیان کر رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مبارک وجود ہیں جو تخلیق کائنات کی لت غائی ہیں۔ آپ خلق عظیم پر قائم تھے۔ آپ کی بعثت کا مقصد تمام اخلاق کو اخلاق کی انتہائی بلندیوں پر پہنچانا تھا۔ آپ صادق اور امین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دل اور زبردست دماغی قوتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری شریعت کا نزول ہو رہا تھا۔ آپ کے متعلق تو یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی تھی کہ آپ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کوئی غلط بات کہہ رہے ہوں گے۔ یہ امر محال تھا۔ ان آیات میں تو ایک قانون بیان ہوا ہے، منکرین اسلام کو سمجھایا جا رہا ہے
کہ کتب سابقہ میں یہ اصول بیان ہوا ہے کہ جھوٹا نبی قتل ہوتا ہے، اس لیے تم بھی یہ ہتھیار اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر آزما کر دیکھ لو۔ بلکہ فرمایا کہ ہم خود جھوٹے مدعی کے دشمن ہوتے ہیں، اس کو پمپنے نہیں دیتے۔ سامعین و ناظرین کرام، دنیاوی عدالتوں میں جب فیصلے ہوتے ہیں تو پھر ان فیصلوں کو ایک سند قرار دے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون تو بہت بلند و بالا ہے۔ ان آیات میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ کتب سابقہ کی طرح اسلام میں بھی یہ قانون جاری و ساری ہے۔ ان آیات میں بیان فرمودہ اس قانون کو محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک محدود رکھنا ایک انتہائی جھوٹا موقف ہے۔ اگر اس مضمون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک محدود کر دیا جائے تو پھر اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص جھوٹا دعویٰ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں ہے، اور یہ بات قرآن مجید کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ جبکہ قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ سچے نبی کی تائید و نصرت فرماتا ہے اور جھوٹے کو ناکام و نامراد کرتا ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کئی ایک کتب میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، اور اب خاکسار آپ علیہ السلام کی کتاب اربعین کا ایک حوالہ پیش کرنے جا رہا ہے۔ مگر پہلے یہ وضاحت کرنا مقصود ہے کہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کے حکم پر امام مہدی و مسیح موعود ہونے کا ہے، اور امام مہدی و مسیح موعود کی نسبت سے آپ علیہ السلام کا روحانی مقام امتی نبی ہونے کا ہے، نہ کہ مطلق مستقل نبی ہونے کا۔ آپ علیہ السلام کتاب اربعین میں بیان فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار فرماتا ہے کہ مفتری اسی دنیا میں ہلاک ہوگا، بلکہ خدا کے سچے نبیوں اور مامورین کے لیے سب سے پہلی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کر کے مرتے ہیں، اور ان کو اشاعت دین کے لیے مہلت دی جاتی ہے، اور انسان کی اس مختصر زندگی میں بڑی سے بڑی مہلت 23 برس ہیں، کیونکہ اکثر نبوت کا ابتدا 40 برس پر ہوتا ہے، اور 23 برس تک اگر اور عمر ملی تو گویا عمدہ زمانہ زندگی کا یہی ہے۔ اسی وجہ سے میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ نہایت صحیح پیمانہ ہے، اور ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی شخص جھوٹا ہو کر اور خدا پر افترا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت کے موافق یعنی 23 برس تک مہلت پا سکے۔ ضرور ہلاک ہوگا۔ اس بارے میں میرے ایک دوست نے اپنی نیک نیتی سے یہ عذر پیش کیا تھا کہ آیت لو تقبل علینا میں صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب ہیں، اس سے کیوں کر سمجھا جائے کہ اگر کوئی دوسرا شخص افترا کرے تو وہ بھی ہلاک کیا جائے گا۔ میں نے اس کا یہی جواب دیا تھا کہ خدا تعالیٰ کا یہ قول محل استدلال پر ہے، اور من جملہ دلائل صدق نبوت کے یہ بھی ایک دلیل ہے، اور خدا تعالیٰ کے قول کی تصدیق تبھی ہوتی ہے کہ جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہلاک ہو جائے، ورنہ یہ قول منکر پر کچھ حجت نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے لیے بطور دلیل ٹھہر سکتا ہے، بلکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 برس تک ہلاک نہ ہونا اس وجہ سے نہیں کہ وہ صادق ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ خدا پر افترا کرنا ایسا گناہ نہیں جس سے خدا اسی دنیا میں کسی کو ہلاک کرے، کیونکہ اگر یہ کوئی گناہ ہوتا اور سنت اللہ اس پر جاری ہوتی کہ مفتری کو اسی دنیا میں سزا دینا چاہیے تو اس کے لیے نظیریں ہونی چاہیے تھی، اور تم قبول کرتے ہو کہ اس کی کوئی نظیر نہیں، بلکہ بہت سی ایسی نظیریں موجود ہیں کہ لوگوں نے 23 برس تک
بلکہ اس سے زیادہ خدا پر افترا کیے اور ہلاک نہ ہوئے۔ تو اب بتلاؤ کہ اس اعتراض کا کیا جواب ہوگا؟ خاکسار بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیر نظر آیات کو ایک دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ افطرا کرتے تو پکڑے جاتے، اور اگر کوئی اور افطرا کرے تو وہ پکڑا نہ جائے۔ اخبار الحکم 24 جولائی 1901 میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس مضمون پر ایک قول درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ کسی نے جھوٹا دعویٰ کیا ہو اور پھر اس نے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت جتنی یعنی 23 سال تک مہلت پائی ہو، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس صورت میں ہم اپنی ساری کتابیں جلا دیں گے۔ خاکسار بیان کرتا ہے کہ سورۃ الحاقہ کی زیر نظر آیات 41 تا 48 سے اگلی آیت یعنی آیت نمبر 49 اس مضمون کو مکمل کر رہی ہے، یہ کہ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کہ اور یقیناً یہ متقیوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون جاری ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، اب آپ غامدی صاحب کا بیان سماعت فرمائیے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور عذرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ نعیم صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال ہے جی میرا کہ جو موضوع آپ ڈسکس کر رہے ہیں اسی کے حوالے سے ہے کہ قادیانیوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی اس سے پہلے لوگوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا وہ کوئی کبھی موت نہیں مارا، مار دیے گئے یا کوئی اس طریقے سے وہ مر گئے، لیکن غلام احمد قادیانی جو ہیں وہ کبھی موت مرے۔ اور وہ قرآن ہی کی ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیے قرآن میں لکھا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو اس کو مار دیا جاتا، اب کیونکہ وہ کبھی موت مرے ہیں اس لیے اسے وہ ایک دلیل کے طور پر ثبوت کے طور پر دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو اس پر کمنٹس کریں آپ۔ شکریہ جناب۔ نبوت کا ایسا کوئی معیار قرآن میں بیان نہیں کیا گیا۔ قرآن میں سچے نبی کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب پر فائز کر دیتا ہے، اس کے چاروں طرف پہرا لگا دیتا ہے، وہ جو ہدایت پہنچاتا ہے اس کی پوری پوری نگرانی کی جاتی ہے۔ اور سچے نبی کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ اگر خدا پر کوئی غلط بات باندھ دے گا تو اس کے نتیجے میں دنیا ہی میں اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ بات اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں کہی گئی ہے۔ باقی تو دنیا میں لوگ خدائی کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں، جیتے بھی ہیں مرتے بھی رہتے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ چونکہ وہ طبعی موت سے اس کو ایسی کوئی بات قرآن مجید نے بالکل نہیں کی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مقرر کیا گیا ہے کسی منصب پر اور وہ اس منصب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا، کسی کو آپ نے گورنر مقرر کیا ہے، صدر مقرر کیا ہے، وہ اس منصب کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک جزا و سزا کا قانون ہوگا۔ اس کی بہت اچھی مثال خود قرآن مجید میں ازواج مطہرات کے بارے میں، ان کو جب ایک خاص منصب پر فائز کر دیا گیا اور ان کے ساتھ کسی اور کا نکاح بھی ممنوع قرار دے دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اب وہ پیغمبر کے ساتھ ایک بار فیصلہ کر کے نبوت کے اس کام میں شریک ہو جائیں، تو پھر دیکھیے کیا کہا گیا کہ اب ان کے لیے سزا بھی دوہری ہے، ان کے لیے سزا بھی دوہری ہے۔ تو یہ معاملہ کسی منصب پر فائز ہستی کے بارے میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ باقی لوگ جو جی چاہے کہتے رہے، قرآن کا اعلان ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، اس کے بعد قرآن کا یہ اعلان ہے کہ جو اصل میں اتمام حجت کرتا ہے، وہ لوگ جو اصل جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہوں سے استدلال کرتے ہیں، میرے نزدیک تو بڑی کمزور مقام پر کھڑے ہیں۔ شکریہ۔